کیا واقعی یہ دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس کتاب پر پابندی کیوں لگا دی گئی ہے؟ کیا اس کتاب کو جنات یا دوسری دنیا کی مخلوق نے لکھی ہے؟ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ہوں فضل ملک آفیشیل 92 سے۔ ناظرین، اس کتاب میں کن قدیم علوم کو لکھا گیا ہے اور ایسے کس راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے جس سے انسانیت اب بھی ناواقف ہے؟ آخر یہ کون سی کتاب ہے اور یہ اتنی پراسرار کیوں ہے؟ یہ کتاب شمس المعارف ہے، جو جادوئی علم نجوم، قبالہ علم اور علم طلسمیہ کا ایک بیش بہا قیمتی خزانہ ہے۔ اس کتاب کے متعلق سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ اسے لکھنے والا کون ہے، یہ بات اب بھی غیر واضح ہے۔ کئی علماء کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو ایک انسان کی بجائے کئی مصنفین نے لکھی ہے اور اسے ایک لمبے وقت میں مکمل کر دی گئی ہے، جبکہ اس کتاب کے اوراق اور کئی نقوش کو دیکھ کر کئی ماہرین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی دوسرے مخلوقات یا جنات کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ مصر کے ایک عالم احمد البونی نے لکھی تھی۔ احمد البونی 520 ہجری میں الجزائر میں پیدا ہوئے تھے۔ البونی کو علم تصوف، تسلیم، علم نجوم، عملیات، علم عمل، علم جعفر اور بہت سارے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ البونی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے مصنف ہیں جن کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہیں۔ البونی کا دور مشہور صوفی بزرگ ابن عربی سے ملتا جلتا ہے، اور کچھ صوفیاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان دونوں نے ایک ہی صوفی عالم دین سے علم حاصل کیا تھا۔ شمس المعارف کے معنی علم کا سورج ہے۔ اسی مناسبت سے اس کتاب میں تمام قدیم اور پراسرار علوم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک جادو کی کتاب نہیں بلکہ اس سے کئی بڑھ کر ہے، جو عام طور پر باطنی اور سپلی علم کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ صوفی حکمت کے راز کھلتی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے اور ابتدائی ورقوں میں پڑھنے والوں کے لیے البونی نے کچھ وارننگ اہم ہدایات دی ہیں، جس میں اس کتاب میں موجود علم اور اس کی طاقت کو بیان کر دیا گیا۔ البونی لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں لوگوں کے لیے جادوئی طاقت موجود ہے جو اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، لیکن ساتھ ہی مصنف آگاہ کرتا ہے کہ اس کتاب کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے ہی کیا جائے، نہ کہ برائی اور حرام مقصد کے۔ اس کے بعد کتاب کے مختلف حصوں کے بارے میں مختصر لکھا گیا ہے، جس میں علم نجوم، علم فلکیات، تعویذ، تسنیم اور کچھ وظائف کے الگ الگ باب موجود ہیں۔ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی ہے، پڑھنے والے کو مزید جادوئی علوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مثلاً روحوں اور فرشتوں کو کیسے بلایا جائے، آل اور پیشن گوئی کے لیے اس کتاب کا کیسے استعمال کیا جائے۔ البونی نے جس علوم اور طلسماتی معلومات کو اس کتاب میں تحریر کیا ہے، یہ انہوں نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ اس کے متعلق انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق البونی کو مصر کے اہرام کے اندر ایک تابوت ملا تھا، جس کے اندر کئی جادوئی اور علوم کی کتابیں موجود تھیں۔ وہ کتابیں کس نے لکھی تھی اور وہ اہرام مصر کے اندر کیوں چھپا دی گئی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ خود جن اس کے اندر آ کر اس کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربی کے کئی الفاظ اور عادات ایسے ہیں جن میں جادوئی طاقت ہے۔ البونی اس علم کو علم حروف کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے جادوئی طاقت حاصل کرنا۔ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے، خواہ کسی دشمن کو تباہ کرنا یا کسی کو پانا ہو۔ یہ تمام چیزیں باقاعدہ اس کتاب میں خاص طریقوں سے سکھائی گئی ہیں۔ اس کتاب کے ایک خاص حصے میں جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں کہ وہ کیسے رہتے ہیں، اور اگر انسان کو جنات سے تعلق بنانا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ البونی مزید لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھے گئے علوم کا استعمال صرف ماہرین صوفیاء اور روحانی عالم کو ہی کرنی چاہیے، اور یہ عام لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں، کیونکہ ان عملیات میں جان بھی جا سکتی ہے۔ شمس المعارف کے مطابق یہ مشہور تھا کہ جو شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے جنات کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے جنات اس کی حفاظت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک خوفناک حیلہ ظاہر ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر پڑھنے والا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ کتاب 100 سالوں بعد بھی کسی نے نہیں پڑھی، کیونکہ اسے پڑھنے والا کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کئی عرصے تک یہ کتاب صرف ایک نسخے پر لکھا رہا جسے ہرن کے خون سے کھال پر لکھا گیا تھا، لیکن البونی کی موت کے بعد یہ کتاب پراسرار طور پر کہیں غائب ہو گئی اور پھر یہ کسی کو نہیں مل سکا۔ اور پھر 200 سال بعد ایک اور کتاب ملی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شمس المعارف کے اصل نسخے سے نقل کی گئی ہے۔ اس وقت یہ نسخہ محمد بن علی بن زاہد کے پاس تھا، جو اس دور کا ایک مالدار تاجر تھا۔
کہتے ہیں کہ عاملین نے اس کتاب کے کچھ حصے کو نکال دیا اور اس میں رد و بدل کر دی گئی۔ دراصل انہوں نے اس کتاب میں ان حصوں کو بھی نکالا تھا جسے پڑھنے سے جنات لوگوں پر حاوی ہو جایا کرتے تھے، اور پھر اس کتاب کے کئی نسخے بنائے گئے۔ لہٰذا آج بازار میں دستیاب شمس المعارف نامی اس کتاب پر بڑی حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں جسے البونی نے لکھی تھی، لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود طلسماتی اور کالے علوم کی وجہ سے کوئی عام شخص اس کتاب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، اور اس کی کوشش کرنے والے پاگل پن، مرگی یا جنون کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عربیہ اور دیگر اسلامی ممالک میں اس کتاب پر پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ویور، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی دلچسپ اور نایاب ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔